صدائے دل کے سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم مفتی عبدالغنی ازہری نور اللہ مرکزہ کے حوالے سے آئے دن مختلف شخصیات کے ساتھ ان کے تعلق سے کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان راجوری سے حضرت مولانا اکرم قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں حضرت کا آج کے اس لائیو پروگرام میں استقبال کرتا ہوں اور پھر ان سے گزارش کروں گا کہ وہ حضرت کے تعلق کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدائے دل کے ناظرین، حضرت اقدس مولانا ڈاکٹر مفتی عبدالغنی ازہری صاحب نور اللہ مرقدہ کا خاندان چچینیا سے موجودہ پاکستان مانسہرہ میں آ کے بسے اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے سرزمین مہنڈر میں گرسائی گاؤں میں آباد ہوئے۔ حضرت اقدس نور اللہ مرقدہ کی پیدائش مہنڈر ہی میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی تھا حضرت میاں جی غلام علی، جو بہت ہی نیک، متقی اور پرہیزگار شخصیت تھے۔ آپ کے دادا حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب نور اللہ مرقدہ تھے۔ حضرت مفتی صاحب کے والد گرامی کا انتقال اوائل عمر میں ہی ہو گیا تھا، اس لیے مفتی صاحب کی تربیت میں ان کے دادا کا بڑا ہاتھ رہا۔ ابتدائی تعلیم اپنے دادا سے حاصل کرنے کے بعد ازہر ہند دارالعلوم دیوبند میں تشریف لے گئے اور وہاں بڑی عظیم شخصیات جو شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کے شاگردوں کی ایک جماعت تھی، وہ ساری شخصیات آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ بالخصوص حضرت اقدس مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ۔ شیخ الاسلام وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 18 سال تک روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درس حدیث دیا اور ساتھ میں حب رسول کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنی داڑھی مبارک کو یوں پکڑ کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھاڑو دیا کرتے تھے۔ ایسی شخصیات کے زیر سایہ رہ کر، زیر تربیت رہ کر حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالغنی ازہری صاحب نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے جید اساتذہ کرام کی آپ پر خصوصی نظر تھی۔ دوران تعلیم ہندوستان کی آزادی کی تحریک چل رہی تھی اور آزادی سے قبل ایک اور تحریک چلی جو میرٹھ، غازی آباد، مظفر نگر، سہارنپور، شاملی، نینی تال وغیرہ، دہرادون، سہارنپور تک یہ سارا علاقہ جو تھا، اس علاقے میں شدی کے نام سے ایک تحریک چلی اور اس تحریک میں شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ کا قافلہ مقابلے کے لیے، ان کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں نکلا۔ حضرت مولانا مفتی عبدالغنی ازہری صاحب اپنے اساتذہ کے قافلے کے ساتھ پیش رہے۔ شدی کی تحریک یہ تھی کہ اس علاقے میں دور دراز بسنے والے وہ لوگ جو بالخصوص گجر ذات سے
تعلق رکھتے تھے، راجپوت ذات سے تعلق رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ اور کئی سارے خاندان تھے جو پچھڑے ہوئے تھے، تعلیمی اعتبار سے بہت پسماندہ تھے، اور ان پسماندہ لوگوں کو ہندوستان کے چند لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ان کو ہم واپس لائیں، گویا ہندو مذہب میں ان کو شامل کریں۔ جب یہ تحریک چلی تو اس تحریک میں مفتی عبد الغنی ازہری صاحب نے اپنے اساتذہ کے ساتھ نمایاں رول ادا کیا، اپنی قوم کے لوگوں کو، وہاں کے راجپوتوں کو، وہاں کے دیگر جو طبقات تھے ان لوگوں کو سمجھایا کہ آپ بڑے خاندانوں کے لوگ ہیں، آپ بڑے عزت والے لوگ ہیں، حالات آتے رہتے ہیں، غربت اور افلاس کے دن جو ہیں یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، لہٰذا آپ کو اسلام کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا وہ تحریک جو تھی وہ ان اکابر علماء کرام اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد حضرت مولانا مفتی عبد الغنی ازہری صاحب نور اللہ مرکزہ کی کاوشوں اور محنتوں سے دم توڑ گئی۔ سامعین گرامی، مفتی عبد الغنی ازہری صاحب دارالعلوم دیوبند میں زیر تعلیم رہتے ہوئے اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ اس قدر قریب تھے کہ ہر شخص کی خدمت جو ہے اس کو اپنا فرض سمجھتے تھے، اور اساتذہ کے دلوں کے اندر وہ بستے تھے، اور انہوں نے اپنے اساتذہ کی نظروں میں جو عزت پائی وہ شاید ہی کسی کو نصیب ہوئی ہو۔ دارالعلوم دیوبند سے 1943 میں فراغت کے بعد وہاں کے قریب کے جو مدارس تھے، تھانہ بھون میں حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ مولانا حامد حسن صاحب کا مدرسہ تھا، اس مدرسے میں پڑھایا، اور وہاں کی انتظامیہ سے یہ طے کیا کہ میری ریاست جموں کشمیر کے لوگ پسماندہ ہیں، تعلیمی اعتبار سے بھی پسماندہ ہیں اور مالی اعتبار سے بھی پسماندہ ہیں، اور وہاں کے لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ مدارس کا تعلیمی دورانیہ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کب شروع ہوتا ہے، لہٰذا وہ سال کے جس بھی حصے میں آئیں گے آپ نے ان کا داخلہ کرنا ہے، یہی میری اجرت ہوگی، اس کے علاوہ میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا۔ 3 سال تک تھانہ بھون کے اندر پڑھایا، اور پھر وہیں گنگو کے قریب میں خانپور ایک بستی ہے، خانپور کے اندر انہوں نے وہاں پڑھایا، اور اس کے بعد وہاں سے جامعہ ازہر مصر میں تشریف لے گئے۔ میری یادداشت کے مطابق ریاست جموں کشمیر اس وقت انتہائی پسماندگی کے دور سے گزر رہی تھی، اور ریاست جموں کشمیر میں تعلیمی بحران تھا۔ حضرت اقدس مولانا مفتی عبد الغنی ازہری صاحب ریاست جموں کشمیر کے پہلے سپوت ہیں جو جامعہ ازہر کے اندر حصول تعلیم کے لیے تشریف لے گئے۔ جامعہ ازہر میں جید اساتذہ کرام کی خدمات ان کو ملی، اور انہوں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے وہاں سے ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی، اور ساتھ میں قرب و جوار کے جو ریاستیں تھیں ان ریاستوں کے لوگوں کے ساتھ بڑے خوشگوار تعلقات استوار کیے۔ ایک بار گفتگو کے دوران فرمایا کہ وہاں عراق کے جو کرد تھے ان کردوں کے جو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے لیڈر تھے ان کے ساتھ میرے تعلقات تھے، اور جب کردوں کے تعلقات وہاں کے حکومت کے ساتھ بگڑ گئے تو انہوں نے اس وقت صدام حسین کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں یہ پیشکش کی کہ اگر آپ چاہیں تو میں کردوں کا اور آپ کا صلح کروا سکتا ہوں، آپ کے تعلقات کو استوار کروا سکتا ہوں۔ یہ اس طرح سے اس حد تک ان کے تعلقات جو تھے وہ ان لوگوں کے ساتھ وابستہ رہے۔ جامعہ ازہر مصر سے واپسی کے بعد حضرت اقدس نے مدینۃ العلوم حضرت بل میں جوائن کیا، اور وہاں بڑی بڑی کتابیں جو تھی ان کا درس دینے لگے۔
ایک مدت تک وہاں رہے اور اس کے بعد کشمیر یونیورسٹی کے اندر عربک میں سرٹیفکیٹ کورس جو ہے وہ سٹارٹ کیے گئے. ان کورسز کے لیے اشتہار جاری کیا گیا. حضرت اقدس نے اپلائی کیا, انٹرویو دیا اور وہاں سلیکٹ ہو گئے, وہاں منتخب ہو گئے. اور منتخب ہونے کے بعد پھر باقاعدہ طور پر جو ہے ان کی خدمات کشمیر نے لی. باقاعدہ طور پر عربک کا ایک سبجیکٹ جو ہے, عربک کا ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو قائم کیا گیا. اس دوران میں اوائل مدت کے اندر حضرت اقدس سے جن لوگوں نے استفادہ کیا, جنہوں نے پی ایچ ڈی کی, جنہوں نے تحقیق اور ریسرچ کا کام کیا, ان میں بڑے نام شامل ہیں, جن میں غلام نبی فائی صاحب جو امریکہ تک جو ہے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں, ہمیشہ باہر ملکوں میں رہتے ہیں. ڈاکٹر محمد اشرف صاحب ہیں, ڈاکٹر مشتاق احمد کشمیری صاحب ہیں, ڈاکٹر بشیر احمد مفتی صاحب. اس طرح کے بڑے بڑے نام جنہوں نے حضرت اقدس کے زیر تربیت ریسرچ کی اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی. اسی پر بس نہیں, ریاست جموں کشمیر کے اندر جب بھی کوئی باہر ملک سے بڑی اہم شخصیت آئی تو مفتی عبدالغنی ازہری صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی خدمات دینے کے لیے پیش رہے. ایک موقع پر جامعہ ازہر سے وہاں کے پروفیسر ڈاکٹر عبدالحلیم محمود صاحب تشریف لائے اور ان کے ساتھ یہ چونکہ حضرت کے استاد بھی تھے تو ان کے کشمیر کے سفر میں حضرت ان کے رفیق سفر رہے اور ان کے ترجمان رہے. جہاں بھی انہوں نے بات کی حضرت اقدس نے ان کی بات کی, ان کے خیالات کی ترجمانی جو ہے وہ کشمیر کے لوگوں کے سامنے کی. امام کعبہ کشمیر میں تشریف لائے. ریاست جموں کشمیر کا ایک جمع غفیر تھا. گول باغ اس وقت ایک جگہ مشہور تھی, آج وہاں بڑی بڑی بلڈنگز بن گئی ہیں. اس گول باغ کے اندر امام کعبہ کا خطاب ہوا. حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالغنی ازہری صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس موقع پر امام کعبہ کے خطاب کا اردو میں ترجمہ کیا, ترجمانی کے فرائض انجام دیے اور یہ ساری خدمات انہوں نے بحسن خوبی انجام دی. اسی کے ساتھ ریاست جموں کشمیر کے وہ طبقہ جو حکمراں طبقہ تھا, بالخصوص جناب شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کے ساتھ ذاتی مراسم تھے, اور جب بھی کوئی دقت اور پریشانی آتی, ان کو جب بھی کوئی گھریلو معاملے میں مشورہ کرنا ہوتا, حضرت مولانا مفتی عبدالغنی ازہری صاحب نور اللہ مرقدہ کو وہ طلب فرماتے. مفتی صاحب تشریف لے جاتے اور ان کو مفید مشورہ دیتے. خاص طور سے مادر مہربان کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات تھے, اور ان کی موٹیویشن پر, ان کی ترغیب پر مادر مہربان نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ اپنے مطالعے میں رکھی. اس طرح سے ریاست جموں کشمیر کے حکمرانوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مشن کے ساتھ جوڑنے کا کام مفتی عبدالغنی ازہری صاحب نے ساری زندگی کیا. سامعین گرامی, ریاست جموں کشمیر کو یہ فخر حاصل ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ, جن کے بارے میں بڑی بڑی جید شخصیات نے یہ فرمایا. ایک جگہ فرمایا گیا, حضرت تھانوی نے غالباً یہ فرمایا کہ صحابہ کے مجمع میں سے, صحابہ کے طبقے میں سے ایک شخص رہ گیا تھا, وہ علامہ انور شاہ کشمیری کی شکل میں آج اس دور میں پیدا ہوا. ریاست جموں کشمیر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری جیسی عظیم ہستی ریاست جموں کشمیر میں پیدا ہوئی اور ساری دنیا میں دین کا کام کیا. بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے
तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम पर जो काम अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने किया वो दुनिया में कोई दूसरा न कर सका। बहावलपुर की रियासत जो थी, जब वहां एक केस चला तो उस केस में जब दलाइल देने लगे तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने रेफरेंस के तौर पर, हवाले के तौर पर जो पेश किए, वो हवाले 500 किताबें जो थी वो हवाले के तौर पर पेश की और फरमाया ये सरसरी तौर पर मैं पेश कर रहा हूं, अगर जरूरत पड़े मैं हजारों किताबों के हवाले पेश कर सकता हूं। सामीन गिरामी, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी नव्वरल्लाहु मरकदहू के बाद अगर कोई शख्सियत, हमागिर शख्सियत, रियासत गिर शख्सियत, मुल्क गिर शख्सियत थी तो वो शख्सियत थी हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल गनी अजहरी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू की। रियासत जम्मू कश्मीर का कोई खित्ता, कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां मुफ्ती अब्दुल गनी अजहरी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने पैदल सफर न किया हो। और ये सारे असफार जो थे ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की निस्बत थे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से थे। रियासत जम्मू कश्मीर की पसमानदगी, रियासत जम्मू कश्मीर की गुर्बत, रियासत जम्मू कश्मीर की बेदीनी, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर लादीनियत का जो मिजाज था उसके खिलाफ सफ आरा रहे और अपने साथियों को, अपने अजीजों को उस सफ में, उस तहरीक में शामिल किया। सामीन गिरामी, मुफ्ती अब्दुल गनी अजहरी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू की शख्सियत से आप सभी वाकिफ हैं। मैं समझता हूँ उलमाए किराम की शख्सियात जो हैं वो अहले इल्म में मुतारिफ होती हैं, लेकिन मुफ्ती साहब को रब्बुल आलमीन ने ये एजाज अता फरमाया था कि वो हमागिर शख्सियत थी। जिस तरह से वो उलमा में मुतारिफ थे उससे ज्यादा वो अवामुन्नास के अंदर मुतारिफ थे। हर शख्स उनसे राब्ता करता था, हर शख्स उनसे ताल्लुक बनाने की कोशिश करता था। और जब भी कोई शख्स आता, एक बार राजौरी में कश्मीर के एक प्रोफेसर अरबिक के आए और हमारी बात होने लगी। जब मैं उनसे बात करने लगा हजरत मुफ्ती साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू की, तो प्रोफेसर बुखारी जो थे वो बात करते करते उनकी आंखों से आंसू टपक गए। उन्होंने कहा हजरत मेरे उस्ताद हैं, मैंने हजरत के जेरे साए रहकर जो है मैंने पीएचडी की है। हजरत अक़दस का मिजाज था, कश्मीर यूनिवर्सिटी की मेन रोड से अंदर तक का जो अहाता था ये पैदल सफर तय करते थे, हर आदमी को सलाम करते, हर आदमी से मुसाफा करते और उससे ये कहते अरे भाई इस दुनिया के लिए कर लिया जितनी ये दुनिया थी, अब उस दुनिया के लिए करो जिस दुनिया में हमेशा के लिए रहना है। सामीन गिरामी, हजरत अक़दस का मिजाज बिल्कुल इस तरह का मिजाज था जिस तरह से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम की तरबियत फरमाई थी। आपकी जिंदगी शब व रोज, आपकी जिंदगी के शब व रोज जो थे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजरे, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करने में गुजरे, कुरान हकीम की तालीम को आम करने में गुजरे। आपके मिजाज के अंदर ये था, आप उलमाए किराम को फरमाते थे भाई ये मसालिक की जो जंग है ये चंद लोगों के दरमियान है, चंद लाख लोगों के दरमियान है। आप देखेंगे लाखों लोग ऐसे हैं जो कलमा तय्यबा से बेबहरा हैं, जिनको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता नहीं है, इल्म नहीं है, जानते नहीं है। लिहाजा जरूरत है उन जगहों पर काम करने की कि जहां लोग इस तरह से लाइल्म हैं, इस तरह से इल्म से बेबहरा हैं, उन जगहों में, उन इलाकों में, उन रियासतों में जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए मिशन को आम करना उनका मकसद था। उनकी जिंदगी जो है वो इसी काम के लिए गुजरी। रियासत जम्मू कश्मीर की मायानाज यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर गालिबन 33 साल तक जो है खिदमत अंजाम दी। एक बार फरमाया मुझे सारे लोग कहते थे मुफ्ती अब्दुल गनी अपनी वज़ाक़त तब्दील करो, फरमाने लगे
اللہ کا شکر ہے میں تو تبدیل نہ ہوا، لیکن اللہ نے ان سب کو تبدیل کر دیا۔ میرا دفتر اس طرح سے ہوتا تھا جس طرح سے کسی مائع ناز درسگاہ کا شیخ الحدیث وہاں بیٹھا ہو، اس طرح سے میرا دفتر ہوتا تھا۔ میرے دفتر کے اندر آ کر لوگ قرآن کی بات کرتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے متعلق پوچھتے تھے، لوگ فتاوی پوچھتے تھے، لوگ مسائل پوچھتے تھے، اور لوگ جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جڑتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کشمیر کے نامساعد حالات کے اندر حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالغنی ازہری نور اللہ مرقدہ پر ایک اٹیک، جان لیوا اٹیک کیا گیا، جان لیوا حملہ کیا گیا، جس حملے میں ان پر گولیاں برسائی گئی اور 3 گولیاں ان کے جسم میں پیوست ہو گئیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان سے کام لینا تھا، قرآن کی خدمت لینی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ان کے ذریعے جاری کرنا تھا، لہٰذا وہ بچ گئے۔ اور وہاں سے جب ان کو چنڈی گڑھ شفٹ کیا گیا، آپریشن کرنے لگے، ڈاکٹروں نے کہا آپریشن کے لیے بے ہوش کرنا ہوگا۔ مفتی صاحب نے فرمایا نہیں، آپ کو جس طرح سے بھی کرنا ہے، جو کرنا ہے آپ کر گزریے، میں بے ہوشی کے عالم میں اپنے رب سے ملنا نہیں چاہتا، کیا معلوم آپ بے ہوش کریں اور میری روح پرواز کر جائے، لہٰذا میں بے ہوشی کے عالم میں اپنے رب سے ملنا نہیں چاہتا۔ اس لیے سامعین گرامی، ڈاکٹروں نے بغیر بے ہوشی کے ان کا آپریشن جو ہے وہ عمل میں لایا، آپریشن کیا۔ اب اس کے بعد کشمیر یونیورسٹی سے سبکدوش ہونے کے بعد جو رقم ملی، جو پیسہ ملا، وہ پیسہ جو ہے ان کو یاد آیا کہ شدی کی تحریک کے دوران میں ان کے اساتذہ کرام نے، ان کے محبین جو تھے، ان کے مشفق اساتذہ جو تھے، انہوں نے اس وقت مفتی عبدالغنی ازہری سے وعدہ لیا تھا کہ مفتی عبدالغنی ازہری آپ اس علاقے میں، سہارنپور میں، دہرادون میں، نینی تال کے اس علاقے میں، ان سارے علاقوں کے اندر جو ہے آپ کام کرو گے، یہاں دین کی خدمت جو ہے اس کو انجام دو گے۔ لیکن مفتی صاحب کشمیر کی یونیورسٹی کی مصرفیات کے اندر اور دیگر جو ہے تبلیغی اور دینی خدمات جو تھی ان میں مصروف رہے، اپنے اساتذہ کا وہ وعدہ ان کو یاد نہ رہا۔ جب وہاں کشمیر میں حملہ ہوا، گولی لگی، اس کے بعد سوچا، غور کیا کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ مجھ پر کیوں حملہ ہوا۔ غور اور فکر کے بعد معلوم ہوا میں اپنے اساتذہ کرام کا ایک وعدہ جو ہے وہ بھول گیا تھا، لہٰذا اب فیصلہ کیا کہ میں سہارنپور کے اندر جو ہے انہوں نے جگہ کی تلاش کی۔ 1996 میں بادشاہی باغ میں ایک خطہ، ایک اراضی کا ٹکڑا جو ہے، ایک زمین کا حصہ جو ہے اس کو خریدا، اپنے ذاتی پیسے سے، اپنے ذاتی املاک جو تھی اس کو جو ہے فروخت کیا، اور کشمیر یونیورسٹی سے جو اثاثہ ملا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سارا وہاں لگایا اور وہ زمین خریدی، اور زمین خریدنے کے بعد وہاں ایک ادارے کی بنیاد ڈالی۔ آج وہاں جنگل میں منگل ہے، 600 کنال کے قریب وہ زمین ان کے پاس موجود ہے۔ اور پھر 1996 کے بعد سہارنپور کا وہ ایک جامعہ تیار کیا، اسی کے ساتھ راجستھان سے لے کر گجرات سے لے کر جتنے بھی انٹیریئر علاقے ہیں ان سارے علاقوں کے اندر، ان پسماندہ علاقوں کے اندر جہاں دین کی خدمت کے لیے، جہاں دین کی تعلیم کے لیے، جہاں دین کی اشاعت کے لیے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا، وہاں مفتی صاحب گئے، وہاں مفتی صاحب نے مکاتب قائم کیے، مدارس قائم کیے، پنجاب میں، ہریانہ میں، یو پی کے بہت سارے علاقوں میں، دور دراز کے علاقوں میں، دہرادون میں، نینی تال میں، اور اسی طرح سے اتراکھنڈ کے اندر یہ ساری ریاستیں جو ہیں، ان ریاستوں میں مدارس کا ایک جال پھیلایا، اور ہمہ وقت جو ہے اس کے اندر مصروف رہتے تھے۔ اور حالت یہ تھی، آج دنیا میں کسی کو تھوڑی سی آسائش مل جائے، آج بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں لوگ استعمال کرتے ہیں، ان کے مریدین، ان کے جاننے والے لوگ، ان پر جان نچھاور کرنے والے لوگ آتے تھے، وہ قیمتی سے قیمتی گاڑیاں پیش کرتے تھے، لیکن حضرت اقدس نے ایک پرانی گاڑی جو ہے وہ اپنے استعمال میں رکھی،
सहारनपुर से जम्मू तशरीफ लाते, जम्मू से कश्मीर जाते, कश्मीर से फिर राजस्थान जाते, राजस्थान से पंजाब, पंजाब से हरियाणा, इन सारी रियासतों का दौरा करते और अपने जो मदारिस थे उन मदारिस की देख रेख करते, उनका ख्याल रखते, उनकी जरूरियात को पूरा करते। उनके औलाद में से डॉक्टर मुफ्ती निजामुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम, जो इस वक्त हारवन में एक बड़ा इदारा चला रहे हैं, हजरत अक़दस मुफ्ती अब्दुल गनी अजहरी साहब ने 2 शादियां की थी, 2 निकाह किए थे, एक इस्लामाबाद से और दूसरा सरजमीन राजौरी से। राजौरी में ढांगरी एक गांव है, वहां से जो है उन्होंने निकाह किया था। बड़ी जो अहलिया थी उनमें से मुफ्ती अब्दुल गनी, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम जो हैं वो अकेले हैं और उनके साथ उनकी 3 गालिबन बहनें हैं, और जो दूसरी अहलिया थी उनमें से 5 बेटे हैं और शायद 4 या कितनी बेटियां हैं, और वो सारे बच्चे जो हैं सब आलिम हैं, बेटियां आलिमा हैं, और वो बेटियां भी खिदमत दीन में लगी हुई हैं, बेटे भी खिदमत दीन में लगे हुए हैं। उन्होंने सहारनपुर के अंदर 2 बच्चों को जो है बादशाही बाग का जो इदारा है वो उनके सुपुर्द कर दिया, और उनका एक लखती जिगर जो है नगरोटा के अंदर जमीन खरीद कर जो है ये सारी जमीनें खरीद कर अपने पैसे से, और उन पे मदरसे बनाए, उन पे मस्जिदें बनाई, उन पे आलीशान बिल्डिंगें जो हैं वो तामीर की, और रियासत जम्मू कश्मीर के तालीमी और सफारती जितने भी असफार थे हजरत अक़दस के, जहां भी किसी ने तलब किया, जहां भी किसी ने दरख्वास्त की, हजरत अक़दस वहां पहुंचते और वहां दीन की बात करते, कुरान की बात करते, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते। सामीन गिरामी, मुफ्ती अब्दुल गनी अजहरी साहब नव्वर अल्लाह मरकदहू को 6 अकाबिर से खिलाफत हासिल थी, जिनमें हजरत अक़दस शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वर अल्लाह मरकदहू, हजरत अक़दस शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद जकरिया नव्वर अल्लाह मरकदहू, हजरत अक़दस मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब नव्वर अल्लाह मरकदहू। एक बार फरमाने लगे, हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब कश्मीर के दौरे पर थे, कश्मीर में लोगों ने जब उनको बुलाया और दीन की इशाअत के लिए, दीन की तबलीग के लिए, दीन की तालीम को आम करने के लिए लोगों के अंदर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करने के लिए जब वो कश्मीर तशरीफ लाए, उस वक्त बिजली नहीं होती थी, उस वक्त और इंतजामात नहीं होते थे। फरमाने लगे, हकीमुल इस्लाम जब तहज्जुद के लिए उठते थे तो मैं उनकी खिदमत में साथ था। मैं क्या करता था, उनसे 1 घंटा पहले उठ जाता था और पानी का लोटा भरकर जो है मैं अपने कपड़े ऊपर उठा के अपने नंगे पेट पर पानी का लोटा रखता, और वो मेरे जिस्म की गर्माश जो थी उससे पानी की वो ठंडक जो थी, पानी के अंदर जो खुनकी थी वो खत्म हो जाती, पानी थोड़ा गर्मा जाता, थोड़ा गर्म हो जाता। मैं वो पानी हकीमुल इस्लाम को पेश करता, हकीमुल इस्लाम को उस पानी से वजू फरमाते और उसके बाद तहज्जुद अदा करते। जब यहाँ से वापस तशरीफ ले गए, हकीमुल इस्लाम ने अपने घर बुलाया और बुलाने के बाद खिलाफत अता फरमाई। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, खिदमत से खुदा मिलता है, हकीमुल इस्लाम की खिदमत उनको जो है खिलाफत तक ले गई। इसी तरह से मौलाना इब्राहिम बिलियावी रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल उलूम देवबंद की एक बड़ी अजीम शख्सियत थी, उनसे खिलाफत थी, और हजरत शरीफ तरालवी साहब जो हैं उनसे खिलाफत थी। इस तरह से बताने वालों ने ये भी बताया कि हिंदू पाक के जितने बड़े उलमा, बड़े अकाबिर गुजरे हैं, उन तमाम के साथ हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती अब्दुल गनी अजहरी साहब का ताल्लुक था। उनसे आप इल्म हासिल करते, उनसे आप सलूक की राहें जो है तय करते। हजरत मौलाना लाहौरी नव्वर अल्लाह मरकदहू के साथ उनका ताल्लुक था। शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान के साथ उनका ताल्लुक था। इसी तरह पाकिस्तान की जो अजीम शख्सियात हैं, उन सारी शख्सियात के साथ हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती अब्दुल गनी अजहरी साहब का ताल्लुक था। हिंदुस्तान के सियासी, समाजी, इल्मी जितने बड़े लोग थे
ان سارے لوگوں کے ساتھ حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالغنی اظہری صاحب کا تعلق تھا۔ آخر عمر کے اندر دارالعلوم دیوبند کے جتنے اکابر تھے ان میں آپ جیسا دراز عمر کوئی شخص نہ تھا، آپ جیسا عظیم علم والا کوئی آدمی جو ہے پورے طائفے کے اندر نہیں ملتا تھا۔ آپ کو یہاں سے جب حج کے لیے تشریف لے گئے، عرب کے شیوخ کو، عرب کے علماء کو جب پتا چلا کہ ان کے پاس احادیث کی ایسی سندیں ہیں جو آج کے دور میں کسی کے پاس نہیں ہیں، تو حج کے دوران میں عرب کے علماء کا ایک ہجوم جو ہے وہ امنڈ آیا اور انہوں نے وہاں درس حدیث جو ہے آپ سے لیا، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر قطر کے اندر، باقاعدہ طور پر جو ہے کویت کے اندر انتظام کیا جاتا تھا۔ 3 مہینے کے لیے حضرت اقدس یہاں سے ویزے پر تشریف لے جاتے اور سارے عرب کے علماء جو ہے وہاں اکٹھے ہو جاتے اور ان سے حدیث کی سند لیتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جتنا آپ سے دیگر لوگوں نے، باہر کے لوگوں نے، دیگر ممالک کے لوگوں نے فائدہ لیا، ہم لوگ جو ہے ان سے فائدہ نہیں حاصل کیے۔ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو حضرت اقدس کی شخصیت کا، آپ کے علم کا، آپ کے تقوی کا، آپ کی پرہیزگاری کا، آپ کی خدا یادی کا، آپ کے ذکر و اذکار کا اس وقت پتا چلا جب 19 تاریخ کو آپ نے سہارنپور کے اندر جو ہے، سہارنپور کے ہسپتال میں آخری سانس لی۔ ان کے بیٹے مفتی نظام الدین صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ حضرت نے ہوش میں آئے اور فرمانے لگے وقت کیا ہوا ہے، اس لیے کہ بہت پہلے آپ نے فرما دیا تھا 10:30 بجے کا وقت ہوگا، 19 تاریخ ہوگی، 19 تاریخ کو فیصلہ ہوگا اور 20 تاریخ کو ایک بڑا اجتماع ہوگا، ایک بڑا جلسہ ہوگا۔ جب دیکھا، آنکھ کھولی اور سارے ڈاکٹر کہنے لگے اب تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ بالکل تندرست ہیں، بالکل شفا یاب ہیں۔ اور حضرت نے فرمایا وقت کیا ہوا ہے۔ جب وقت دیکھا گیا فرمانے لگے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بادشاہی باغ چلو، جلدی چلو، وقت کم ہے۔ یہ کہتے ہوئے فرمایا 19 تاریخ کو فیصلہ ہے اور 20 تاریخ کو جو ہے ایک بڑا اجتماع ہوگا۔ اسی کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد فرمایا اللہ اللہ اللہ۔ تیسری بار اللہ کہنے میں روح پرواز کر گئی۔ آپ کو وہاں سے بادشاہی باغ میں لایا گیا۔ آپ کا جنازہ جب بادشاہی باغ میں پہنچا تو ملک بھر کے لوگوں نے فون کال جو ہے کرنا شروع کر دی کہ جنازہ جو ہے جلدی نہ کریں، ہم جنازے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کے چپا چپا سے لوگ تشریف لے گئے، گجرات سے، راجستھان سے، یو پی سے اور اتراکھنڈ سے، پنجاب سے، ان ساری ریاستوں کے لوگ جو ہیں، جو آپ کے عاشق تھے، جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جو آپ سے منسلک تھے، جو آپ سے فائدہ حاصل کرتے تھے۔ اور ہم نے دیکھا جب جنازے میں ہم گئے تو وہاں 20 کلومیٹر کے احاطے کے اندر وہاں کے رہنے والوں نے چائے کے سٹال لگائے تھے، فروٹ کے سٹال لگائے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ بابا کے مہمان ہیں، ہم ان سب کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے ایک کپ چائے کا خدا کے لیے پی لیجئے، آپ بابا کے مہمان ہو۔ وہ مہمانداری اس طرح سے کر رہے تھے جس طرح سے اپنے مہمان کی کوئی قدر کرتا ہے، اپنے مہمان کی کوئی خدمت کرتا ہے۔ وہاں لوگوں نے دیگیں اتاری اور وہاں باہر سے آنے والے ایک بھی آدمی کو بغیر کھانے کے نہیں جانے دیا۔ اور وہاں آدمیوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جب لوگوں نے دیکھا تو میں محسوس کر رہا تھا وہاں ہر آنے والا، دیہات کا، شہر کا، گاؤں کا، ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ مجھ سے حضرت کا خصوصی تعلق تھا، میرے ساتھ جو معاملہ تھا وہ کسی دوسرے کے ساتھ معاملہ نہیں تھا۔ ہر آنے والا شخص، ہر جنازے میں شریک ہونے والا شخص دوسرے سے یہی بات کہہ رہا تھا، اس طرح سے حضرت کو یاد کر رہا تھا کہ میرے ساتھ حضرت کا جو تعلق تھا وہ کسی دوسرے کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ سامعین گرامی، دنیا نے جب آپ کے جنازے کی بھیڑ کو دیکھا تو ہم دیوبند میں گئے تو دیوبند کے علماء نے کہا دیوبند کے طائفہ کے اندر اتنا بڑا جنازہ آج تک کسی شخصیت کا نہیں ہوا ہے جتنا حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالغنی اظہری صاحب کا جنازہ ہوا۔
ایک رپورٹ کے مطابق 3 لاکھ سے زائد لوگ جو جنازے میں شریک ہوئے، اور ایک رپورٹ میں اس سے بھی زیادہ تعداد بتائی گئی۔ حاضرین گرامی، حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالغنی ازہری صاحب کے مدارس جو ہیں، جو ان کے بیٹے ذاتی طور پر چلا رہے ہیں، سہارنپور کے اندر ہے، جموں میں 2 مدرسے ہیں، کشمیر کے اندر 2 مدرسے ہیں، یہ سارے مدارس جو ہیں، حضرت کے چاہنے والوں کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ ان مدارس کی آبیاری کے لیے کاوشیں کریں، محنتیں کریں، کوششیں کریں، اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب لانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس شخصیت نے اپنے آپ کو چھپایا۔ میں نے ایک بار عرض کیا، حضرت اقدس آپ فرما دیجئے آپ نے کہاں کہاں علم حاصل کیا، آپ نے کیا کیا کارنامے انجام دیے تاکہ ہم اس کو نوٹ کر لگیں۔ بڑے غصے سے فرمایا، میں نے دکھاوے کے لیے کام تھوڑا ہی کیا ہے، میں نے تو اللہ کے لیے کیا ہے، میں نے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، لہذا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کو دکھایا نہیں جاتا۔ حضرت اقدس کو ریاست جموں کشمیر کا امیر شریعت بنایا گیا۔ ریاست جموں کشمیر کے تمام اکابر علماء کرام کی یہ خواہش تھی کہ حضرت اقدس کو جو ہے امیر شریعت کے طور پر ساری دنیا میں مشہور کیا جائے، لیکن حضرت اقدس اس بات سے کنی مار جاتے تھے، شہرت سے دور رہتے تھے، اور بے لوث خدمت جو کی، خدمت انسان کی، بے لوث خدمت جو کی، خدمت قرآن کی، بے لوث خدمت جو کی، خدمت حدیث کی، بے لوث خدمت جو کی، خدمت علم کیا۔ سامعین گرامی، حضرت اقدس ہمہ جہت شخصیت تھے۔ آپ جس پہلو کو بھی اٹھائیں گے، آپ جس پہلو کو بھی دیکھیں گے، وہاں حضرت جو ہے ایک نمایاں حیثیت میں نظر آئیں گے۔ آپ سیاسی اعتبار سے دیکھیں گے، ملک پر جو ان کی نظر تھی، حالات پر جو ان کی نظر تھی، وہ شاید ہی کسی دوسرے کی نظر نہیں ہو سکتی۔ ملک کی امن اور سلامتی کے لیے جب وہ دعائیں کرتے تھے، ایک موقع پر فرمایا کہ حالات جو تھے، 2 ایٹمی طاقتیں آپس میں ٹکرانے والی تھی، فوجیں سرحدوں پر چڑھی ہوئی تھی، اور پنجاب سے ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ کیا کرنا ہے، جنگ کروانی ہے یا امن چاہتے ہو؟ میں نے کہا امن چاہتے ہیں۔ تو پھر فرمایا میرا آدمی آئے گا، ایک کاغذ لے کر آئے گا، اس کاغذ پر دستخط کر دینا۔ وہ آیا، میں نے دستخط کر دیے، اور صبح کو وہ ساری فوجیں اپنی اپنی سرحدوں سے واپس چلی گئی۔ امن اور سلامتی کی فضا جو تھی وہ پیدا ہو گئی۔ سامعین گرامی، حضرت اقدس کی دعائیں، حضرت اقدس کا ذکر، اذکار، ان کا رونا، ان کی آہ و بکا جو تھی وہ امن کے لیے تھی، سلامتی کے لیے تھی، بالخصوص امت مسلمہ کی وحدت کے لیے تھی، امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے تھی، امت مسلمہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جوڑنے کے لیے تھی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اور ان کے تمام اتباع کرنے والوں کو ان کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالی ہمیں بھی جو ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اور جو راہیں انہوں نے کھولی ہیں، جو طریقے انہوں نے ایجاد کیے ہیں، جو مدارس انہوں نے قائم کیے ہیں، جو تحریکیں انہوں نے چلائی ہیں، ان تحریکوں کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین ہم سب کو سکت عطا فرمائے، ہمیں ہمت عطا فرمائے۔ ان کے پسماندگان کو اللہ رب العالمین صبر جمیل عطا فرمائے۔ دراصل تعزیت کا جو معاملہ ہے یہ صرف ان کے خاندان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ آج امت مسلمہ کے ہر فرد کے ساتھ جو ہے تعزیت کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ ہمہ جہت شخصیت تھی، وہ امت مسلمہ کے ایک رہبر، ایک ملت کے خیرخواہ جو تھے، لہذا ساری ملت ان کے جانے سے، ان کے تشریف لے جانے سے ایک طرح سے یتیم ہو گئی، لہذا ہم سب جو ہے تعزیت کے مستحق ہیں۔ بالخصوص علماء کرام، مدارس کے ذمہ داران جو ہیں وہ تعزیت کے مستحق ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں، اس لیے کہ یہ ان کی آبائی ریاست تھی، اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا یہاں کیا، یہاں ان سے خدمات دی، اور پھر سہارنپور جیسے ایک عظیم علاقے کے اندر جو ہے ان کی مٹی جو ہے ان کو نصیب کی، اور وہاں وہ آسودہ خاک ہیں۔ رب العالمین ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے،
ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت ایک تو تھوڑا آپ اپنی لائٹ دیکھ لیں، پھر میں ایک دو سوال کر لیتا ہوں۔ لائٹ تھوڑی کم ہے، پہلے ٹھیک تھی۔ اچھا اچھا اب دیکھیے ٹھیک ہے؟ نہیں، ہاں اب جی جی فرمائیے۔ حضرت ایک تو مجھے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ جب حضرت کشمیر یونیورسٹی کے اندر تھے جی تو اس وقت ان کا وہاں پر رہن سہن اور ان کا کیا انداز ہوتا تھا یونیورسٹی کے اندر؟ اگر آپ کا وہاں کبھی جانا ہوا یا کسی سے ساتھی سے سنا ہو، اس تعلق سے کچھ بتائیں گے آپ؟ میں نے بیچ میں عرض کر دیا کہ حضرت اقدس نے فرمایا کہ میرا دفتر جو تھا وہ ایسے لگتا تھا جیسے کسی بڑے ادارے کے شیخ الحدیث کی درسگاہ ہو۔ جی حضرت اقدس کا مزاج سادہ مزاج تھا۔ آپ ہمیشہ تقوی اختیار فرماتے تھے، شہرت سے بچتے تھے۔ میرے بہت سارے دوستوں نے بتایا کہ حضرت اقدس نور اللہ مرکزہ جب کشمیر یونیورسٹی میں پڑھانے تشریف لے جاتے تو نئی شیروانی لگا کر اس کے اوپر پرانی شیروانی لگا لیتے تھے، اس لیے کہ اپنے نفس کو غرور سے، تکبر سے، نخوت سے بچاتے تھے۔ جہاں غرور کا، تکبر کا شائبہ آیا وہاں سے بھاگتے تھے۔ لہذا حضرت اقدس کا ریاست جموں کشمیر کے اندر بلکہ سہارنپور تک جو زمینیں ہیں، ایک بار فرما رہے تھے میں نے اپنی زمین کہیں بیچی نہیں، خریدی ہیں۔ وہاب نگر پامپور میں ایک بڑی زمین ان کی موجود ہے، بڑا مکان ہے۔ تو کشمیر یونیورسٹی سے واپس اپنے گھر میں تشریف لاتے تھے، اور وہاب نگر میں اس وقت ایک مدرسہ جو ہے آپ نے قائم کیا تھا، کشمیر کا سب سے پرانا مدرسہ وہاب نگر کا ہے۔ قیام آپ کا وہیں رہتا تھا، اور آپ جہاں بھی کہیں تشریف لے گئے آپ نے بڑے بڑے عالیشان ہوٹلوں کو دھتکارا، مساجد میں، علماء کے پاس، فقراء کے پاس جو ہے آپ نے رہنا پسند کیا۔ میں نے اپنی بات میں عرض کیا کہ ان کے آگے پیچھے گاڑیاں گھومتی تھی، بڑی بڑی قیمتی سے قیمتی گاڑی، لیکن انہوں نے کبھی لینا پسند نہیں فرمایا، پرانی گاڑی پر ہمیشہ سفر کیا۔ پہلے تو کبھی کبھی ٹرک پہ سفر کرتے تھے، یہاں سے سہارنپور جانا تو پنجاب روڈ ویز جو تھی اس پہ جاتے یا کسی ٹرک پہ بیٹھ جاتے۔ فرماتے بھائی ہمیں کام کرنا ہے، ہم آسائش کے لیے، راحت اور چین کے لیے تھوڑے آئے، ہم نے تو کام کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے۔ اس وقت ملک کے حالات اس طرح کے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، ہم محنت شاقہ کریں گے تب جا کر جہاں ہم امت مسلمہ کو جگا سکیں گے، ان کو راہ پر لا سکیں گے۔ ایک آپ نے حضرت کے تعلق سے بتایا کہ جب امام حرم یہاں تشریف لائے تو حضرت نے ان کی ترجمانی کی، تو اس حوالے سے کوئی تاریخ ذہن میں ہے آپ کے؟ مجھے لگتا ہے یہ 1972-73 کی غالباً بات ہوگی، ایگزیکٹ میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ 1972-73 چکے کشمیر یونیورسٹی میں 1971-72 میں حضرت جا چکے تھے، تو اسی دوران میں آپ کشمیر یونیورسٹی میں تھے۔ امام کعبہ تشریف لائے، حضرت شیخ صاحب شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے ارشاد پر آپ نے ان کی ترجمانی کی، ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو جو ہے
امام کعبہ کے جو خیالات تھے ان خیالات سے آپ نے آگاہ کیا، آپ نے ان کی ترجمانی کی۔ شیخ عبداللہ کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے اس حوالے سے حضرت کا کوئی سیاسی خدمات ہیں حضرت کی؟ دیکھیے، سیاسی خدمات کے سلسلے میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت اقدس شاہ عبد القادر رائے پوری جو نور اللہ مرکزہ آپ کے پیر تھے، شاہ عبد القادر رائے پوری کی نظر جو تھی وہ پورے حالات پر رہتی تھی۔ آپ شاہ عبد القادر رائے پوری نور اللہ مرکزہ کے بالکل عین مطابق چلتے تھے۔ آپ کے پاس ریڈیو رہتا تھا، آپ کے پاس گھڑی رہتی تھی، آپ کے پاس چھوٹا موٹا موبائل رہتا تھا۔ آپ حالات سے اتنے باخبر تھے کہ ایک بڑے سے بڑا آدمی بھی جو ہے وہ آپ سے سبقت نہیں لے جا سکتا تھا۔ ریاست جموں کشمیر کے غریب اور پسماندہ طبقات کے جتنے لوگ تھے ان کی فلاح و بہبود کے لیے شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کو رائے دینا، ریاست جموں کشمیر کی علمی حیثیت کو بدلنے کے لیے شیخ محمد عبداللہ کو رائے دینا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسے میں نے عرض کیا، میری معلومات کے مطابق حضرت مولانا مفتی عبد الغنی ازہری صاحب نور اللہ مرکزہ پہلے شخص ہیں جو ریاست جموں کشمیر سے مصر تشریف لے گئے، اور پھر آپ نے ایک ایسی تحریک دی کہ ریاست جموں کشمیر کا بچہ جو ہے آپ دیکھیں گے دنیا کے ہر ملک کے اندر، دنیا کی ہر یونیورسٹی کے اندر آج موجود ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ تحریک مفتی عبد الغنی ازہری صاحب نور اللہ مرکزہ کی تھی۔ آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کر دیا کہ ان کے جو مایہ ناز شاگرد ہیں، تو اس حوالے سے کوئی اور نام آپ کے ذہن میں ہو جو یا حضرت کے زیر نگرانی اس نے بھی پی ایچ ڈی کی ہو؟ کشمیر یونیورسٹی میں 33 سال تک حضرت نے خدمات انجام دی ہیں، اور ظاہر بات ہے میں نے یہ بڑے اہم نام لیے ہیں جو اس وقت دنیا میں مشہور ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے ایم اے کیا، اور جنہوں نے ایم فل کیا، جنہوں نے پی ایچ ڈی کی۔ اب ان سارے لوگوں کا جو ہے نام تو معلوم کرنا اس وقت ذرا مشکل ہے، بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر اشرف صاحب جو ان کے خلفاء میں بھی شامل ہیں، وہ سری نگر سے ایک مضمون لکھ رہے ہیں، مجھے میری بات ہوئی تھی، وہ فرما رہے تھے کہ 1-2 دن میں میرا مضمون جو ہے وہ چھپ کر آ جائے گا۔ وہ کشمیر یونیورسٹی کے حوالے سے زیادہ بات کریں گے اور ان کی علمی خدمات جو ہیں ان پر زیادہ بات کریں گے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ہم سہارنپور گئے نظامی دارالعلوم نظامیہ بادشاہی باغ میں، تو حضرت اقدس نے وہاں بے شمار کتابیں ہمیں دکھائیں جو کشمیر یونیورسٹی کے اندر پی ایچ ڈی کے تھیسس تھے، جو طلبہ نے ریسرچ کی تھی، وہ کتابیں حضرت نے دکھائیں۔ حضرت کی اپنی بہت ساری کتابیں ہیں۔ اس دور میں، جس دور میں شدی کی تحریک چلی تھی، اس دور میں حضرت اقدس نے تاریخ گجر جو ہے ضیاء البیان کے نام سے ایک تاریخ جو ہے آپ نے چھاپی، اور اس کا بڑا ذخیرہ ابھی جو ہے وہ زیر طباعت ہے، ابھی وہ چھپ نہیں سکا ہے۔ وہ دوسری اور تیسری جو اس کی جلدیں ہیں وہ باقی ہیں۔ نور عرفان ایک کتاب جو ہے آپ کا شریف صاحب ترالوی کے ساتھ جو خطوط ہیں ان کے ساتھ جو مکالمہ ہے وہ کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں ہیں آپ کی جو ابھی زیر طبع ہیں۔ انشاءاللہ ان کے بیٹے، ان کے جو ورثہ ہیں وہ ان کتابوں کو چھپوائیں گے، ان کو زیر طبع جو ہے وہ لائیں گے، اور انشاءاللہ اس سے دنیا فیض حاصل کرے گی انشاءاللہ۔ آپ کا وقت لیا، ایک آخری سوال مختصر سا، آپ کو حضرت کی رفاقت نصیب ہوئی یا کوئی یادگار ملاقات یا کوئی یادگار سفر، ان کی مجالس میں شریک ہوئے ہوں، کوئی ایسی بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہو؟ الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ 1981 سے لے کر ان کے انتقال تک جو ہے برابر میرا تعلق ان کے ساتھ رہا، اور پچھلے 15 سال سے جب بھی وہ کشمیر تشریف لاتے، راجوری تشریف لاتے، تو میرے یہاں ضرور جو ہے حضرت تشریف لاتے۔ میں ابھی ان کے ایک عزیز یہاں میرے مہمان ہیں آج،
ان سے بات کر رہا تھا کہ 1.5 سال پہلے جب میرے یہاں تشریف لائے تو حضرت اقدس نے ساری رات جو ہے ذکر میں گزاری. ایک لمحہ کے لیے جو آپ نے نیند نہیں کی، آرام نہیں کیا، بیٹھ کر ذکر میں جو ہے وہ مشغول رہے. میں نے صبح تہجد میں چائے کی ایک پیالی پیش کی، اس پر بہت خوش ہوئے اور خوشی کا اظہار فرمایا، دعائیں دی. میں نے ناشتہ تیار کیا، ان کے ساتھ علماء کی ایک جماعت تھی، لیکن آپ کا ایک انداز تھا. جو ہی فجر کی نماز پڑھی اور فرمایا جو میرے ساتھ چلنے والے ہیں وہ تیار ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. حضرت کو پتا تھا، ان کے ساتھیوں کو پتا تھا کہ ناشتہ تیار ہے، پرتکلف ناشتہ تھا ماشاءاللہ، لیکن آپ نے ناشتہ نہیں کیا اور یہاں سے مہنڈر کے لیے سفر میں نکل گئے. اس طرح سے کئی بار ساتھ میں سفر کرنے کا موقع ملا. دیوبند میں ملاقاتیں ہوئی، کشمیر کی سرزمین میں ملاقاتیں ہوئی، جموں میں ملاقاتیں ہوئی. جموں کے جو مدارس ان کے قائم ہوئے ہیں ان میں ہم ساتھ رہے. جو نگروٹا میں مدرسہ ہے وہاں انہوں نے پہلے 5 مرلہ زمین لی اور اس میں ایک چھپر ڈالا. میرے 2 دوست میرے ساتھ تھے، ہم ان کے پاس گئے. بارش برس رہی تھی، ان کا سارا چھپر ٹپک رہا تھا سوائے اس جگہ کے جہاں حضرت بیٹھے تھے اور ہم بیٹھے تھے، اور وہ چھت ٹپک رہی تھی لیکن حضرت کے چہرے پر ذرا بھی شکن نہیں تھی، ذرا بھی پریشانی نہیں تھی، اطمینان تھا. اور پھر اس اطمینان کا نتیجہ یہ نکلا کہ 3 کنال زمین وہاں سے خریدی، اس میں ایک مسجد بنائی، عالی شان مدرسے کی بلڈنگ ہے. اسی طرح ٹانڈا میں انہوں نے جو مدرسہ بنایا، مسجد بنائی، بڑی عالی شان مسجد ہے. ہم وہاں جاتے تھے، جب بھی حضرت تشریف لاتے ریاست جموں کشمیر میں تو ہم حاضری دیتے. اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ حضرت اقدس کا چلا جانا، میں جس طرح سے عرض کر رہا تھا کہ ہر آدمی کہتا تھا میرے ساتھ خصوصی تعلق تھا، اسی طرح سے ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ میں یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ سب سے زیادہ تعلق ہم سے ہی ہے، اور سب سے زیادہ ان کے تشریف لے جانے کا نقصان میں سمجھتا ہوں میرا ہی نقصان ہو. حضرت آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری صدائے ٹیم کی جانب سے آپ کا بہت بہت مشکور ہوں. شکریہ. آپ نے حضرت اقدس کے حوالے سے بات کی، ابھی میرا دل کر رہا تھا میں بولتا ہی رہوں بولتا ہی رہوں بولتا ہی رہوں، چونکہ حضرت اقدس کی آپ کے وہ افکار، آپ کی وہ سوچ، آپ کے وہ بیانات، آپ کے وہ فرمان جو تھے، آپ کی وہ حب رسول کی باتیں، آپ کی وہ اکابر علماء کرام کے تائیں جو محبت تھی، جو شفقت تھی، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رہ رہ کر جو ہے وہ میرے دل میں آ رہی ہیں. میں سوچ رہا ہوں میں کون سی بات کہوں، کون سا واقعہ سناؤں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس موقع پر حضرت اقدس کی یاد کے طور پر مجھے طلب کیا. یہ آپ کا بہت شکریہ. اللہ رب العالمین ہم سب کے جذبات کو قبول فرما لے. حضرت اقدس آمین کو اپنی جوار رحمت میں اللہ رب العالمین بلند مقام عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو گیا سامعین، یقیناً آپ محظوظ ہوئے ہوں گے. حضرت کے ساتھ مولوی اکرم صاحب کو کافی عرصے سے رفاقت بھی رہی ہے اور انہوں نے اس گفتگو میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، تو یقیناً آپ حضرات کو کافی ساری معلومات حضرت علیہ الرحمہ کے حوالے سے ملی ہوں گی. ہم کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے کسی شخصیت کو آپ کے سامنے لائیں جو حضرت والا کے ساتھ جن کا تعلق رہا یا حضرت کی زندگی کے بارے میں وہ جانتے ہیں. تو آج کا یہ پروگرام اسی پر ہم اختتام کریں گے. آئندہ پھر کسی اور شخصیت کے ساتھ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے روبرو ہوں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.